ذہن یہ ہوتا ہے کہ جی شریعت کی باتوں کو زیادہ نہ سنو، کیونکہ جب علم زیادہ ہوتا ہے تو پھر عمل بھی بڑھ جاتا ہے۔ مطلب کیا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جن لوگوں کو ثواب اور گناہ کے بارے میں علم نہیں ہے ان کو گناہ نہیں ملتا، سمجھے کہ نہیں؟ اور جب علم ہو جاتا ہے تو پھر گناہ ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ اردو کے اندر کہا جاتا ہے کہ آگے ہی عذاب ہے یار، کہ ہر چیز کی معلومات حاصل نہ کرو، کیونکہ جب مل جاتی ہے تو پھر اس پر عمل کرنا بھی لازم ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے یہ ایک دھوکہ ہے جو ذہنی طور پر ہمیں لگا ہوا ہے۔ حکم یہ ہے جب آپ نے اسلام قبول کیا تو جس کام میں آپ لگے ہوئے ہیں آپ کے ذمہ لازم اور ضروری ہے کہ اپنی روزمرہ زندگی کے متعلق کیا کرو، علماء سے پوچھو۔ نہیں پوچھو گے تو کیا ہوگا؟ گناہ ملے گا۔ اگر کسی شخص کو شریعت کے مسئلے کا علم نہیں ہے اور پھر وہ اس پر عمل کر رہا ہے غلط طریقے سے، تو اس بھول میں وہ نہ پڑے کہ مجھے گناہ نہیں مل رہا اس لیے کہ مجھے علم نہیں تھا، وہ گناہگار ہے برابر طور پر۔ شریعت کے اندر کچھ احکامات ایسے ہیں جیسا کہ بچوں کی بلوغت سے پہلے اگر نکاح کرا دیا جائے چھوٹے بچوں کا، تو بلوغت کے وقت ان کے پاس نکاح کو فسخ کرنے کا اختیار ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اختیار ہوتا ہے۔ اب یہ اختیار کس بچے کے پاس ہے اور کس کے پاس نہیں ہے؟ جو بچے دیہات میں رہتے ہیں جہاں علماء نہیں ہیں اور وہاں زندگی کی پوری ضروریات بھی نہیں ہیں، ان بچوں کے پاس اختیار اس وقت تک رہتا ہے جب تک کہ ان کو علم نہیں ہو جاتا۔ کیسے؟ مثال کے طور پر ایک بچہ لڑکا ہے اور ایک لڑکی چھوٹے، ایک کے 5 سال کی عمر میں نکاح ہو گیا اور یہ رہتے کہاں ہیں؟ گاؤں میں۔ ان کو علم ہوتا ہے 30 سال کی عمر میں رخصتی سے پہلے، ابھی ان کی رخصتی نہیں ہوئی، عمر کتنی ہو گئی ہے؟ 30 سال۔ ان کو علم ہو رہا ہے کہ ہمارے پاس فسخ نکاح کا اختیار ہے، تو یہ 30 سال کی عمر میں اگر عدالت میں جائیں گے تو قاضی ان کے درمیان نکاح کو فسخ کر دے گا، جدائی ڈال دے گا۔ اور اگر یہی بچے شہر میں رہتے ہیں جہاں ارد گرد علماء رہتے ہیں، ان کو بھی علم نہیں ہے اور ان کی عمر ہو جاتی ہے بلوغت تک، 14 سال تک، یعنی یہ لوگ آج ہے پیر کا دن، یہ بالغ ہوئے بچے اتوار کے دن رہتے کہاں ہیں؟ شہر میں، اور ان کو یہ مسئلہ پتہ چلتا ہے کب؟ پیر کے دن، ایک دن بعد۔ تو یہ اگر عدالت میں گئے تو ان کا نکاح فسخ نہیں کرایا جائے گا۔ اب یہ کہیں گے کہ جی ہمیں تو آج پتہ چلا ہے اور ہمیں جوان ہوئے تو ابھی ایک دن گزرا ہے، تو قاضی ان سے کہے گا کہ ایک دن کی بات نہیں ہے، کئی سال تمہارے پاس تھے، تم علم حاصل کرتے، تم نے علم حاصل کیوں نہیں کیا، لہٰذا تمہارا نکاح نہیں توڑا جا سکتا، اب یہی رہے گا۔ تحریر کر سمجھے کہ نہیں؟ فسخ نہیں ہوگا۔ تو شہر والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ کیا کریں؟ علم حاصل کریں۔ تو یہ اگر کوئی شخص اس وجہ سے علم حاصل نہیں کرتا کہ علم حاصل کرنے سے پھر مجھے اس کو عمل کرنا پڑ جائے گا، میں گناہگار ہو جاؤں گا، تو یہ بغیر علم کے بھی کیا ہو رہا ہے؟ گناہگار ہو رہا ہے۔ سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ تو یہاں جو ان آیات کے اندر لکھا ہوا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اس کے شان نزول یہ ہے کہ یہودیوں کی اکثر عادت تھی، کن کی؟ یہودیوں کی، وہ اپنے انبیاء سے بیہودہ سوالات کیا کرتے تھے جن کا نہ دین کا فائدہ ہے نہ دنیا کا۔ جیسے سورۃ البقرہ اسی واقعے کے اوپر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے، ان سے جا کر کہا کہ تم اللہ سے ہم کلام ہوتے ہو، ہمارے قوم میں سے ایک شخص فوت ہو گیا ہے اور ہمیں یہ بتاؤ کہ اس کا قاتل کون ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے کہو کہ یہ کیا کرے؟ ایک گائے ذبح کرے۔ کیا کرے؟ گائے ذبح
اب گائے ذبح کر لیتے نا، یہ گئے کہ گائے کا حکم تو آ گیا، ہمیں یہ بتائیں کہ گائے کی عمر کتنی ہو، پھر عمر بتائی گئی، اور عمر بھی ایسی سخت شرائط کے ساتھ کہ وہ گائے ایسی ہو جو جوان ہوئی ہو اور اس کو اس کے مالک نے لگوایا نہ ہو، حاملہ نہ کروایا ہو، پھر اس کے پاس لے کر گئے کہ وہ جوانی کی عمر کو بھی پہنچ چکی ہو۔ اچھا جی، لگانے کی بات تو آ گئی، کھیتی باڑی کے متعلق کیا ہے کہ اس زمانے کے اندر ٹیوب ویل وغیرہ تو نہیں تھے، جانوروں کے ذریعے سے نہروں سے پانی نکالا جاتا، تو یا بیل کام میں لائے جاتے یا ایسی موٹی تگڑی مادیاں رکھی جاتی تھی کہ جن سے وہ بچے نہیں لیتے تھے لیکن ان سے کھیتی باڑی کا کام لیتے